اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 21واں دن، جو کہ مصادف ہے شب قدر اور حضرت مولا متقیان مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ آج کی وہ تاریخ کہ جس کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، فضیلت شب قدر کے حوالے سے بھی اور مولا متقیان کی شہادت کے حوالے سے تفصیلی واقعہ شہادت مولا کائنات۔ پہلے آج کی مخصوص دعا کو مختصر انداز میں پڑھ کر پھر مولا متقیان کے ذکر کی طرف جائیں گے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام سے آج کے دن کی جو دعا نقل کی گئی ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا۔ اے خدایا، تو ہمیں آج کے دن میں اور اس مہینے میں اپنی مرضی کی طرف ہدایت فرما، یعنی ہر وہ کام کہ جس میں تو راضی ہے، جسے ہم انجام دیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے، کی طرف ہمیں گامزن فرما، ہدایت فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا۔ اور اس دن میں اور اس مہینے میں شیطان کو ہم پر وارد ہونے میں اور ہم پر عارض ہونے میں کامیابی عطا نہ فرما، یعنی شیطان کے لیے یہ مہیا نہ فرما کہ وہ ہم پر مسلط ہو سکے اور اس راستے پر ہمیں چلنے سے بچا کہ جو راستہ شیطان کا ہے۔ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ إِلَى مَنزِلًا وَمُقِيلًا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی راستہ نہ دینا، جنت کو میرے منزل قرار دینا، اے طلبگاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، یا قاضی حوائج الطالبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماہ مبارک کے 21ویں دن میں یہ دعا کرنا ہمارے لیے اتنا پر اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، قرب خدا وحدہ لا شریک ملتا ہے، اور رضائے و مرضی الہی کی شامل حال ہوتا ہے انسان، اور دوری از شیطان نصیب ہوتی ہے۔ اور مولا متقیان کے حوالے سے عرض کروں کہ حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے علی، یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت۔ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے، یعنی مجھ رسول خدا کے علاوہ، اور وانت، اور آپ علی ابن ابی طالب کے علاوہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا پہچاننا چاہیے، اس کی معرفت کا حق ادا کرنا چاہیے، کوئی اس حد معرفت الہی تک نہیں پہنچ پایا۔ وَمَا عَرَفَنِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا جو مجھے پہچاننے کا حق ہے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وَأَنْتَ، اور اے علی آپ کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ وَمَا عَرَفَكَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَا، اور اے علی جیسا آپ کو پہچاننے کا حق ہے ویسا کسی نے نہیں پہچانا آپ کو آپ کی معرفت کے ساتھ، حق معرفت کے ساتھ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچانا اور مجھ رسول نے پہچانا۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے مولا کائنات کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما کر اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ علی وہ ہستی نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کی طرح ہو۔ اگر عام لوگوں کی طرح ہوتا علی تو علی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ پہچان سکتے تھے، لیکن بالکل اسی طرح کی معرفی رسول خدا فرما رہے ہیں جیسے اللہ کی اور اپنی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے رسول کے اور علی کے، یعنی اللہ کے رسول کی جو معرفت الہی ہے اسی درجے پر معرفت الہی علی ابن ابی طالب کی ہے۔ ایک پہلے جملے میں یہ اشارہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول کو پہچاننے کا جو حق ہے اس حد میں پہچاننا علی ابن ابی طالب کا اور اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ ان دو وجودوں کے علاوہ ایک واجب الوجود اور ایک ممکن الوجود، واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ممکن الوجود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ رسول خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اس واجب الوجود کے اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ اور پھر اے علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے ایسا پہچاننا، سوائے ایسا کہ آپ کو سوائے اللہ کے اور میرے علاوہ۔ بس یہاں پر ایک سوال ایجاد ہوتا ہے کہ کیا رسول خدا اور اللہ کے علاوہ خود علی کے پہچاننے کے لیے کوئی حد ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعریف کی جائے، وہ معرفی کی جائے، وہ شناخت بیان کی جائے، ان کی علی شناسی کو دیکھا جائے کہ کون سی والی وہ حدود ہیں کہ جن حدودوں سے باہر نکلنے کو کہا جائے گا کہ یہ غلو کر دیا گیا ہے، اور کون سی والی وہ معرفتیں ہیں کہ جسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ اگر کسی نے پہچانا تو وہ پھر بھی کم پہچانا۔ جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے بارے میں، ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ ہلک فی رجلان، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو طرح کے افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ ہلاک ہو گئے سے مراد کیا ہے؟ کیا فنا ہو گئے، موت آ گئی؟ میرے بارے میں دو طرح کے افراد کو موت آ جائے گی اور کیا بقیہ لوگوں کو موت نہیں آئے گی؟ کیا اس ہلاکت سے مراد اس دنیا میں روح کا نکل جانا ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت بتاتا ہے کہ سب کو موت آنی ہے، لیکن مولا کائنات اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں دو افراد ایسے ہیں جن کو ہلاکت ملی اور ملے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ کہ جو آخرت میں خسارے میں ہوں گے، جو آخرت میں ہلاک ہو جائیں گے، جو آخرت میں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، وہ ہلاک۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ ہیں کون؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ محب غال و مبغض قال، یہ دو افراد ہیں کہ جنہوں نے میرے بارے میں محبت کا اظہار کیا اور غلو کیا، اور وہ افراد کہ جو میری دشمنی میں
میری فضیلتوں کو کم کر دیا کرتے ہیں۔ معلوم چلا کہ مولا کائنات خود اس جملے کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری فضیلتوں کے اندر مجھے میری حد سے باہر نہ نکالو اور میری فضیلتوں سے مجھ کو نیچے نہ گراؤ۔ دشمنوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے کہ میری فضیلتوں کو گھٹا دیا ہے۔ مبغض قال اور محب غال، مولا جو فرما رہے ہیں مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے میرے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر اس نقطے پر خود مولا کائنات سے یہ سوال کر لیتے ہیں، یا مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ ہی ارشاد فرما دیجئے، پھر آپ کی شناخت کی کیا وہ حدود ہیں کہ جس سے ہم آگے بھی نہ نکلیں اور جس میں ہمارے الفاظوں میں اور ہمارے کردار میں، ہمارے بیان میں آپ کی فضیلتیں کم بھی نہ ہوں۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ اپنا فضائل کا مولا کائنات اپنے فضائل کا حدود اربع بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نزلون عن ربوبیت وقولوا فینا ما شئتم۔ بہت ہی عظیم جملہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے ربوبیت سے نیچے رکھو، ربوبیت سے نیچے رکھو، میرے بارے میں ربوبیت کا خیال نہ کرو، یعنی میں رب نہیں ہوں، مجھے رب مت کہو۔ وَقُولُوا فِينَا اور اس کے علاوہ کہتے رہو ہمارے بارے میں جو فضیلت چاہو، تمہاری مرضی ہے، جو فضیلت بھی میرے بارے میں کہنا چاہو اسے کہہ دو۔ یعنی رسول خدا کا یہ نائب اپنی حدود فضیلتوں کو بیان یوں کر رہا ہے، نزلون عن ربوبیت، میرے بارے میں ربوبیت کو مت کہو، میں رب نہیں ہوں۔ وقولوا فینا ما شئتم اور وہ کچھ کہہ دو میرے بارے میں جو بھی فضیلتیں ہوں اس کے علاوہ۔ یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اگر دیکھا جائے تو وہ کہ جو مولا متقیان ہے، وہ کہ جو اس زمانے کے اپنے زمانے کے تمام تر متقین کا بھی امام ہے، امام المتقین ہے، امیر المؤمنین، تمام مؤمنین کا سردار ہے۔ اپنے آخری دن میں کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی آخری دنوں میں، عزیزان گرامی جب مولا کائنات کو ضربت لگی اور ضربت اتنی شدید تھی 19 رمضان کہ تمام طبیب بلائے گئے اور ان تمام طبیبوں میں سے ہر ایک نے یہی کہا کہ زخم بہت گہرا ہے، زخم بہت گہرا ہے۔ تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے زریح بن عمرو کہتا ہے، طبیب ہے اور زخموں کا علاج کیا کرتا تھا، کہتا ہے کہ مولا آپ اپنی وصیتیں ارشاد فرما دیجئے، اس لیے کہ زخم بہت گہرا ہے، جتنا بھی علاج کر لیا جائے پر اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ زہر دماغ تک اثر کر چکا ہے۔ مولا متقیان نے اپنے فرزندان کو بلایا، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلایا، مولا امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور یہ وہ وصیت ہے کہ جس میں مخاطب ظاہری طور پر تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امامین سبتین ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، لیکن یہ وہ وصیت ہے کہ جو آج زمانے تک اور آتی دنیا تک ہر ایک فرد کے لیے نمونہ عمل ہے اور دستور عمل ہے، کہ جس ارشاد کے، جس وصیت کے مجموعے کے اندر، جس مجموعے ارشادات کے اندر مولا کائنات اپنے فرزندان کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں، اے حسن اے حسین، اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، آپس میں انسجام رکھنا اور آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے سے تعلقات کو کبھی بھی مت توڑنا۔ اور حضرت
مولا کائنات فرماتے ہیں اے حسن غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یتیم بے آب و غذا رہ جائیں۔ مولا کائنات وہ کہ جو خود عمل کیا کرتے تھے اسی عمل کو اپنی وصیت کا جز بھی بنا کر اپنے فرزندان کو یتیماں کے بارے میں، بیواؤں کے بارے میں ہدایت فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، کبھی بھی ظالم کے ساتھ نرمی سے بات نہ کرنا۔ مولا کائنات ظالم کے لیے، ظالم کے حوالے سے اپنے فرزندان کو جو وصیت فرما رہے ہیں کہ ظالم کے ساتھ دشمن بن کر رہنا اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نہیں چاہتے کہ اس زمانے میں بھی، چاہے قیامت تک آنے والے زمانے تک، اس زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے تک کوئی مظلوم بے عون نہ رہ جائے، بلکہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہو مظلوم کے عونن بن کر رہو، مظلوم کے مددگار بن کر رہو۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اس ضربت سے میں اس دنیا سے گزر جاتا ہوں تو میرے دشمن کو، فقط میرے دشمن ہی کو پکڑنا، ایسا نہ ہو کہ ایسا یہ نام لے کر کے کہ مولا اس دنیا سے شہید کر دیے گئے تو اب لوگوں کا خون بہانا شروع کر دو۔ نہیں، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میری اس قتل میں جو خود قاتل ہے فقط اسے پکڑنا، اور ہاں اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اسے بھی ایک ہی ضرب لگانا، ایسا نہ ہو کہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہو اور تم اسے ایک سے زیادہ ضرب لگاؤ۔ یہاں تک ارشاد فرمانے والا، یہاں تک عدالت کو برپا کرنے والا میرا اور آپ کا آقا و مولا اس دنیا سے اب گزر رہا ہے۔ ان وصیتوں کو ارشاد فرماتے ہوئے مولا کائنات جب مسجد سے گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، یعنی وہ وقت کہ جب مولا کو ضربت لگی اور ضربت لگ جانے کے بعد حسن و حسین تیزی سے مسجد کی طرف تشریف لائے، اور تیزی سے مسجد کی طرف تشریف لانے کے بعد حسن و حسین نے بابا کو جب تھاما ہے، مولا نے فرمایا اے حسن پہلے نماز کو تمام کرواؤ، اور نماز تمام کروائی گئی۔ مولا حسن علیہ السلام نے نماز کو تمام فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کو لے کر جب گھر کی طرف چلنا چاہتے ہیں، اصحاب ساتھ ساتھ ہیں، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اصحاب سے، اے اصحاب مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے غم میں تم شریک ہو، لیکن میرے گھر کی طرف آگے نہ بڑھو۔ مولا رسول خدا کے یہ داماد ابھی اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ ارے اللہ اکبر، مولا علی علیہ السلام اس بات کو گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ کس بات کو گوارا نہیں کر رہے؟ اس بات کو گوارا نہیں فرما رہے کہ اس دنیا سے جاتے جاتے بھی مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کو، مولا علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی گریے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام اصحاب سے مولا فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے نزدیک میرے ساتھ نہ چلو، اس لیے کہ تم جب میرے گھر کے نزدیک جاؤ گے، میرے گھر میں میری اس حالت کی خبر پہنچ چکی ہے۔ ارے میری بیٹی زینب و ام کلثوم گھر میں گریہ فرما رہی ہیں، بآواز بلند گریہ فرما رہی ہیں۔ مولا کائنات کو جب اس وقت یہ گوارا نہیں ہے کہ مولا کی بیٹیوں کی گریے کی آواز غیروں تک پہنچے، چاہے وہ اصحاب ہوں، لیکن کیا وہ وقت نہیں آنا تھا کہ جب اصحاب کیا بلکہ دشمنان آل رسول اور یہی دختران مولا کائنات
کائنات، اور یہی کوفہ اور وہ کربلا ہے، میدان کربلا کہ جس میں گریہ کرتی رہتی ہیں، کرتی جا رہی ہیں یہ بیبیاں، لیکن ان کو چپ کرانے کے لیے کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ بس ایک ذریعہ تھا دشمن کے پاس، دشمن بیبیوں کے گریے کو خاموش کرنے کے لیے کوڑے کا استعمال کرتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔